فرماتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ گھر کا پتہ لکھنا، صفحہ نمبر 25، اور سرگرمی ہے یہ لکھائی کی۔ بچوں کو پتے کی ترتیب بتاتے ہوئے رہنمائی فراہم کریں۔ مثلا یہ ایک نمونے کے طور پر میں نے ایک پتہ لکھ دیا ہے، آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ اس میں آپ اس حوالے کے ساتھ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ایڈریس یا پتہ، اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی وہ ترتیب کیا ہے کہ پہلے آپ اس شخص کا نام لکھیں گے جس کو آپ نے کوئی خط یا کوئی اور پارسل بھیجا ہے۔ اس کے بعد آئے گا مکان کا نمبر، مکان کے بعد آئے گا گلی کا نمبر، پھر محلے کا نام، کالونی کا نام، یا جو بھی اس طرح کا کچھ چھوٹا ٹاؤن ہو۔ جیسے یہاں نام لکھا زاہد احمد، مکان نمبر 55، گلی نمبر 7، نشتر کالونی، گجرات، شہر کا نام آ گیا۔ یہ ترتیب بہت ضروری ہے تاکہ بچے ذہن میں رکھیں کہ انہیں جب بھی کوئی پتہ لکھنا ہوگا تو پہلے بندے کا نام آئے گا جس نے وصول کرنا ہے وہ خط۔ ان کو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بعض اوقات کسی شخص کا اپنا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر کسی اور دوست یا رشتہ دار کے پتے پر کوئی چیز منگواتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو کوئی خط یا پارسل بھجوانا ہے جس کا اپنا وہاں کوئی پتہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں صرف جو پہلا حصہ ہے اس پتے کا، اس میں تبدیلی واقع ہوگی۔ اس میں پھر ہم لکھیں گے، مثال کے طور پر زاہد احمد کا اپنا کوئی پتہ نہیں ہے، تو وہ اپنے کسی دوست کا نام دیتا ہے کہ اس نام پر آپ بھیج دیں۔ اس صورت میں آپ زاہد احمد کا نام تو لکھیں گے، لیکن پھر اس میں ایک اضافہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ زاہد احمد معرفت دوسرے بندے کا نام، چونکہ وہ دوسرے بندے کو پہنچے گا خط یا پارسل، اور چونکہ آپ نے لکھا ہے کہ زاہد احمد معرفت فلاں فلاں فلاں، تو وہ اس کے حوالے کر دے گا۔ یہاں محترم ٹیچر میں آپ کو ایک اور نقطے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ ہے یہ جو لفظ ہے نا پتہ، اس کے ہجے اور تلفظ دونوں پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مختصر سی۔ لفظ پتہ جو ہے، یہ میں نے دیکھا ہے بہت جگہ کہ اس کو پے تے ہے کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی لفظ نہیں ہے ہرگز۔ لفظ پتہ اعراب کی تبدیلی سے دو مختلف معنی دیتا ہے۔ لفظ وہی ہے، بغیر کسی اعراب کے اگر لکھا جائے گا تو اس کے معنی ہے ایڈریس، لیکن اگر تے پر شد ہوگی تو پھر یہ ہو جائے گا پتہ، پتہ پتہ، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے۔ یہ پتہ ہے، پتہ کا مطلب ہے لیف جو ہوتا ہے، لیوز،
درخت کے پتے ہیں جیسے، تو درخت کا پتا اگر آپ لکھیں گے تو شد ڈالیں گے، اگر آپ شد کے بغیر لکھ دیں گے تو پھر درخت کا پتہ ہو جائے گا، یعنی درخت کا ایڈریس ہو جائے گا. ہوتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، کسی خاص درخت کا ایڈریس بھی ہوتا ہوگا، مگر آپ نے اس لفظ کو لکھتے ہوئے یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہے کے ساتھ کوئی لفظ نہیں ہے، پتہ شد کے بغیر ہے تو ایڈریس ہے، شد کے ساتھ ہے تو لیف ہے. اس سرگرمی کا حاصل تعلم ہے طلباء اپنے گھر اور اسکول کا پتہ لکھ سکیں. اس کے بعد سرگرمی ہے کہ گھر میں فارغ وقت کے دوران آپ کیا کرتے ہیں. صفحہ 25 تخلیقی لکھائی. حاصل تعلم ہے کہ طلباء اپنے گھر، اسکول اور ارد گرد کے ماحول کے بارے میں 5 سے 7 سادہ جملے تحریر کر سکیں. اب گھر میں فارغ وقت کے دوران آپ کیا کرتے ہیں؟ لکھائی سے پہلے بچوں کو بتائیں کہ فارغ وقت سے کیا مراد ہے. اب دیکھیں نا، فارغ وقت کا مطلب کیا ہے کہ جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. اب اگر ان کا مثال کے طور پر ہوم ورک ابھی باقی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے اس کا بیگ، اس کا کہ کب مجھے یہ بچہ کھولے گا اور اپنا ہوم ورک شروع کرے گا. اگر ہوم ورک اس کا باقی ہے تو فارغ وقت تو نہ ہوا. فارغ وقت سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت جب اس نے اپنے سارے کام نمٹا لیے ہیں اس وقت تک جو ہونے تھے، اور اب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اب فارغ وقت اگر ہے تو پھر وہ کیا کرے اور وہ وقت بچے کیسے گزارتے ہیں، اس پہ انہوں نے کچھ جملے لکھنے ہیں. یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. آپ بچوں کو انہی کے روزمرہ جو مصروفیات ہیں ان کے حوالے سے آپ بات کریں گے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو. بعض اوقات میرا پوتا آتا ہے یا پوتی آتی ہے میرے پاس، ہاں بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ دادا بور ہو رہا ہوں. کیا کروں؟ اب ان سے آپ گفتگو کریں کہ بھی اس طرح کی سچویشن اگر آتی ہے تو پھر آپ کیسے اپنا وقت گزاریں گے، خود اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈیں گے. تو یہ بہت دلچسپ موضوع ہے، اس پر آپ بات کریں بچوں سے، پھر وہ اچھے جملے لکھوائیں. اس کا حاصل تعلم ہے طلباء اپنے گھر، اسکول اور ارد گرد کے ماحول کے بارے میں 5 سے 7 سادہ جملے تحریر کر سکیں. آج کے اس سیشن